ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی لکھی کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ اب تک آپ نے دیکھا کہ ٹائٹوس تاجر ابو خشام بن کر کائی قبیلے پہنچتا ہے اور کردوگلو سے ملاقات کرتا ہے۔ کردوگلو ٹائٹوس کو سلیمان شاہ سے ملواتا ہے اور اس کا تعارف ہیلت کے مشہور تاجر ابو خشام کے نام سے کرواتا ہے۔ شہزادہ نعمان حلیمہ کو بتاتے ہیں کہ العزیز نے تم سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے۔ استاد اعظم ٹائٹوس کا خط ملنے پر شہزادی یگت کو اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ ہیلت کے لیے روانہ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے۔ آئکز اور حمزہ مارکوز کا پیچھا کرتے ہوئے استاد اعظم کے قلعے تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر زخمی حالت میں مارکوز گھوڑے پر سوار قلعے میں داخل ہوتا ہے اور سپاہی جلدی سے جا کر استاد اعظم کو خبر کرتے ہیں۔ استاد اعظم اپنا خنجر نکالتے ہیں اور مارکوز کا گلا کاٹ کر اسے مار دیتے ہیں۔ استاد اعظم واپس اپنے کمرے میں آتے ہیں اور ایزا دورہ پہلے سے وہاں کتاب پڑھ رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں اور تبھی وہاں کارڈینل تھامس بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ میں کیا سن رہا ہوں پیٹروشیو، اب کائی قبیلہ ہمارے قلعے تک آ پہنچا ہے۔ پھر کارڈینل تھامس طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تمہارے جیسے 2-4 اور ہو گئے تو کائی قسطنطنیہ پر بھی حملہ آور ہو جائیں گے۔ اور پھر اپنے جانے کی خبر دے کر کارڈینل تھامس وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ارطغرل بامسی دوان اور گنتوگدو آسما کو لے کر ابن العربی کے پاس آتے ہیں، لیکن وہاں انہیں ابن العربی نہیں بلکہ ان کا ایک ساتھی ملتا ہے جو انہیں افسن پاشا کے آنے کی خبر دیتا ہے اور ترگت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سے آگاہ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ افسن بھائی نے بتایا تھا کہ ترگت کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے اور وہ اس پر بہت ظلم کر رہے ہیں۔ یہ سن کر دوان اور بامسی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل ان سے پوچھتا ہے کہ ابھی افسن پاشا کہاں ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ حلیمہ سلطان کا سن کر یہاں رک نہیں سکا اور حلب کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سب سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو ارطغرل سوال کرتا ہے کہ کیا ہوا ہے حلیمہ سلطان کو۔ تو ارطغرل کو حلیمہ سلطان کی العزیز سے شادی کی خبر ملتی ہے۔ سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور آسما خوش ہو جاتی ہے۔ پھر ارطغرل کچھ سمجھ نہیں پاتا اور اٹھ کر وہاں سے باہر چلا جاتا ہے اور اکیلے ایک کمرے میں بیٹھ کر حلیمہ سلطان کو یاد کرتا ہے اور ان کے ساتھ کی ہوئی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے۔ حلیمہ سلطان اپنے کمرے میں بیٹھ کر ارطغرل کے دیے ہوئے شیشے کو دیکھ کر اللہ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میری مشکل آسان فرما اور مجھے صبر عطا کر۔ تبھی وہاں آیا جان آ جاتی ہیں اور حلیمہ سے کہتی ہیں، اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، حوصلہ رکھو۔ تو حلیمہ سلطان جواب دیتی ہے، یہی تو انعام ہے، لیکن آزمائشیں ختم نہیں ہوتی، اور بس میں نے آزمائشوں پر صبر کرنا سیکھ لیا ہے، اب اللہ جو کرے گا وہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ افسن پاشا ایک جگہ گھاٹ لگائے شہزادے یغت کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ ایک طرف سیلجان اور گوگچے خیمے میں بیٹھ کر کپڑوں کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں کہ سیلجان نم آنکھوں سے کہتی ہے، پورے 18 سال ہو گئے آج۔ گوگچے پوچھتی ہے، کس بات کو باجی؟ تو سیلجان جواب دیتی ہے، اس اندھیری رات کو جس دن ہمارے والد کا انتقال ہوا تھا۔ میں کچھ نہیں بھولی اب تک، آج بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تازہ ہے۔ گوگچے کہتی ہے، بھول جائے باجی، جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا، اور اس کی گود میں سر رکھ کر سو جاتی ہے۔
दुंदार को अबू हिशाम पर शक होता है, तो वो रात के पहर सबके सो जाने के बाद अबू हिशाम और उसके साथियों का पीछा करता है। टिटुस बेचारे बच्चे को बेरहमी से तलवार के वार से कत्ल कर देता है और दुंदार जमीन पर गिर जाता है और उसकी जान निकल जाती है। और फिर टिटुस कहता है, आज मैंने अपने भाई का बदला भी ले लिया, अब उसकी रूह भी सुकून में होगी। अब क्या अर्तुरुल हलीमा सुल्तान की शादी अल अजीज से ना करने पर शहजादे नोमान को कायल कर पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए अर्तुरुल गाजी कार्टून सीरीज।